السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ فلسطین میں روزانہ اوسطاً 28 فلسطینی بچے اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ غزہ میں اب تک 18,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یونیسیف چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے یہ بچے بھوک، بیماری اور خوف سے مر رہے ہیں۔ ان بچوں کو خوراک، پانی، دوا اور تحفظ کی فوری ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر فوری جنگ بندی درکار ہے۔ کیا انسانیت مر چکی ہے؟ کیا بچوں کی چیخیں اب بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی؟ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ الصباح کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات سعودی عرب کے ساحلی شہر نیوم میں منعقد ہوئی، جہاں دونوں رہنماؤں نے برادر ملکوں کی تاریخی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم امور اور علاقائی و عالمی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی سمت دینے کی راہ ہموار ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہی ریاستوں کو خبردار کر دیا ہے، اگر کسی ریاست میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رہا تو اسے فیڈرل فنڈنگ سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی صدر نے اسرائیل کی حمایت میں اپنے ہی عوام پر معاشی دباؤ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ فنڈنگ صرف انہی ریاستوں کو دی جائے گی جو اسرائیل یا اس کی کمپنیوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گی۔ یہ فیصلہ اب امریکہ میں شدید بحث اور عوامی رد عمل کا سبب بن چکا ہے۔ ہندوستان کی 4 ریاستوں کے سابقہ گورنر ستیہ پال ملک اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی عمر 79 برس تھی۔ ان کی موت کی اطلاع 5 اگست کو ان کے آفیشیل ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ سے دی گئی۔ سابقہ گورنر ستیہ پال ملک جموں کشمیر، بہار، گوا اور میگھالیہ کے گورنر رہ چکے ہیں۔ اپنے آخری برسوں میں وہ مودی حکومت پر کھل کر تنقید کرتے رہے، خصوصاً پلوامہ حملے اور کسان تحریک کے حوالے سے۔ ان کے بیانات نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی تھی۔ ان کے اس دنیا سے چلے جانے پر ایک بے باک سیاسی آواز خاموش ہو گئی۔ اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث خوفناک فلیش فلڈز نے دھارالی جیسے بلند مقامات پر تباہی مچا دی۔ لیکن آخر کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق جب کسی محدود علاقے میں انتہائی کم وقت میں 100 سے 250 ملی میٹر تک شدید بارش ہوتی ہے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قدرتی آفات میں سب سے خطرناک شمار ہوتا ہے، خاص طور پر بھارتی ہمالیائی علاقوں میں کلائمیٹ چینج کے اثرات کے ساتھ ایسے واقعات کی شدت اور تعداد مسلسل بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر مانسون کے موسم میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمالیائی ریاستیں جیسے اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش غیر معمولی موسمی خطرات کی زد میں ہیں۔ حیدرآباد کے کنگ کوٹھی علاقے میں GHMC سرکل 16 کی جانب سے فٹ پاتھ پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف خصوصی کارروائی کی گئی۔ سیکنڈ ہینڈ بائک شو روم مالکان فٹ پاتھ پر گاڑیاں کھڑی کر کے بیچ رہے تھے، جس سے راہگیروں کو سخت دشواری اور ٹریفک میں خلل پیش آ رہا تھا۔ متعدد نوٹس کے باوجود حکم عدولی پر GHMC حکام نے JCB کے ذریعے غیر مجاز تعمیرات ہٹا دیے۔ یہ کارروائی شہریوں کے لیے فٹ پاتھ کو محفوظ، صاف اور قابل رسائی بنانے کی مہم کا حصہ ہے۔ تروپتی کے ترومالا میں ایک بار پھر چیتے کی آمد نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ آدھی رات کو ایسٹ بالاجی نگر کے قریب گنگا ماں مندر کے اطراف چیتے کو گھومتے دیکھا گیا، جس پر مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ فوری اطلاع پر TTD حکام اور محکمہ جنگلات حرکت میں آ گئے اور علاقے میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی ترومالا میں جنگلی جانوروں کی آمد کی اطلاعات سامنے آ چکی ہے۔ محکمہ جنگلات نے عوام سے احتیاط کی اپیل کی ہے، خاص طور پر رات کے وقت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع میڈچل میں گیس سلنڈر کے دھماکے نے ہلچل مچا دی۔ ایک رہائشی مکان میں اچانک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اس افسوسناک واقعے میں سڑک سے گزرنے والا ایک شخص کی موت واقعی ہو گئی، جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہوئی، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں مناظر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق گیس کا خارج ہونا اس ہولناک دھماکے کی وجہ بنا۔
हनुमकुंडा जिला में ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वाकया अशोक थिएटर जंक्शन के करीब पेश आया, जहां पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इमरजेंसी सर्विस से वाबस्ता अफराद की ऐसी गफलत अवाम की जानों के लिए खतरा है। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव से गुरेज करे, खास तौर पर वो अफराद जो दूसरों की जिंदगियों के जिम्मेदार हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि ईवीएम्स खत्म करके बैलेट पेपर्स का निज़ाम दोबारा नाफिज किया जाए। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से सख्त तनकीद करते हुए कहा, बीसी तबकात से किए गए वादे महज धोखा थे। केटीआर के मुताबिक 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए बीसी सब प्लान और 42% रिजर्वेशन के वादे किए गए, मगर 2 बजट गुजरने के बावजूद 10,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए। केटीआर ने मजीद कहा, पहले जो वादे किए इन्हें पूरा करो, फिर नए मुतालबे करना। आप देख रहे थे QK स्पीड न्यूज़। अपने दोस्त अजीम अहमद अब्बास को दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।